السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بیان کا عنوان ہے لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ اس قدر رحمت فرمائی کہ ہماری زندگی میں لیلۃ القدر شب قدر کی رات ہمیں عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، شب قدر کی رات، ختم قرآن کی تقریب شہید، مسجد کا مقام، یہ ساری چیزیں بابرکت ہیں۔ خداوند عالم نے انسانیت کو نوازنے کے لیے، اس کا بھلا کرنے کے لیے، اس کو فلاح و بہبود تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے رائج فرما دیے۔ کبھی جمعے کا دن رکھ دیا کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا کہ 11 مہینے میں جو تو نے گناہ کیے ہیں ڈھیر جمع کر دیا، اپنے گناہوں کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا۔ اور میرے بندے ہاں، اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہے تو میرا کرم کا دریا بھی چھوٹا نہیں۔ تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو دامن پھیلا میں بھرتا جاؤں، تو جھولی پھیلا میں تجھے نوازتا جاؤں۔ حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ کے حضور میں امید کے ساتھ جھولی پھیلاتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کا ہاتھ یا اس کا دامن خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ دینے پر بڑا قادر ہے، ہم مانگنے والے بنتا ہے۔ ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر غوث قطب ابدال نے اسی سے مانگا اور سب کی اسی نے پوری کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے خداوند عالم کے دربار میں جھولی پھیلائی اور اس نے سب کی سنی۔ ہر نبی نے اسی سے مانگا، مصیبت آئی پھر بھی مانگا، خوشی آئی پھر بھی اسی سے مانگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حضور میں سر سجدے میں رکھ کر 300 برس تک آنسو بہائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے 950 سال تک مار کھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ مانگا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے مانگا، ایوب علیہ السلام کا سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر پھر بھی پروردگار سے مانگا، یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے پھر بھی اللہ پاک سے مانگا۔ ہر نبی اپنی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانی میں، اپنی بے کسی اور اپنی بے کسی پہ رو رو کر کے اللہ میاں کو پکارتا تھا۔ کسی نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا، کسی نے جھوپڑی میں لیٹ کر مانگا، کسی کی زخمی زبان تھی، کیڑوں نے کھا کر زبان بھی ختم کر دی مگر پھر بھی اسی سے مانگا۔ کسی نے اس طریقے سے مانگا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ساری رات روتے ہیں، ساری رات آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا، آپ نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، کم سے کم کئی سپاروں کی تلاوت فرمائی، تلاوت کرتے کرتے سورۃ ہود آ گئی جس میں پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنے گھبرائے، اتنی سانس گھٹنے لگی، مجھے یوں معلوم ہونے لگا کہیں آج کالی کملی والے کا آخری وقت نہ آ گیا ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا۔
ہر رات کو عبادت میں گزار کے سارا دن روزے کا اہتمام کر کے روزہ دار رہتے. صحابہ کرام کو جنگ کے موقع پر رخصت بھی تھی, اجازت بھی تھی, صحابہ کرام نے پھر بھی روزے کو قضا نہ کیا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی سے رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا اور پھر اس نے اس ایک روزے کے بدلے میں ساری عمر روزے رکھے. حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزہ چھوٹنے کے بعد 100 سال تک بھی گرمی سردی رات دن سکھ درد میں صبر میں حضر میں 100 سال تک بھی اگر روزہ رکھتا رہے رمضان المبارک سے ایک روزے کی خیر و برکت کو نہیں پہنچ سکتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اللہ پاک نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی, لیلۃ القدر کی توفیق عطا ہو گئی, دعا مانگنے میں رات گزار دی, اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی, تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی, خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی, صلاۃ تسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی, درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی, استغفار کرتے کرتے رات گزار دی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا, اتنا زیادہ کما لیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا. ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے متعلق ثواب فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں عبادت میں گزر گئی گویا اس نے 833 برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا. اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر عطا نہیں ہوئی. کتنے نبی آئے, کتنے رسول آئے, کتنے پیغمبر آئے, کتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تشریف لائے, کسی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی, کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی. حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے. اور یہ انعام ہوا کیسے, اس کا سبب کیا بنا؟ علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال, 500 سال, کئی سو سال عمر ہوا کرتی تھی ایک ایک امتی کی. اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر 60 سال 65 سال 50 سال سے زیادہ نہیں. تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے. میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے, اگر رات کی عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر, اگر تیری امت کی عمریں کم ہے, اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے, زندگی کم ہے, حیاتی کم ہے, میں تیری امت کو رنگ دوں, ان کو ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینے کی زیادہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا. اس کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی, نہ 1000 مہینے کی عمر ملے, نہ اتنا عبادت کر سکے. اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اور میرے محبوب گھبرانا کم نہ کر, میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یوشع علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, انہوں نے اتنی عبادت کی, اتنی ریاضت کی, اتنی محنت کی, 80 برس کا چپل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے. 80 سال عبادت کی, پر آنکھ کی پر جھپکنے کے برابر بھی غفلت لائے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ آیا، میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال کی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میں نے اس رات میں قرآن مجید، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خدا بندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے۔ اب اس میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، اور میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں برات کر دوں۔ حل من مستدرک، ہے کوئی روٹی مانگنے والا اس کی روٹی بڑھا دو۔ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی جس کو فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روٹیا جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس کے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگی اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت ادا آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو، اس رات میں بھی مانگنے کی آواز آتی ہے۔ بس یقین کی بات ہے، من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ، اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ 1,24,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو سے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی، کب نصیب ہوگی۔
इतने खुश नसीब थे वो लोग जो इस शब कदर की रात के बारे में खुद फरमाते हैं कि सारी उम्र में कभी कदा नहीं, कम से कम मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, फजर की नमाज, ये तीनों नमाजें जमात की अदा की जाए, तकबीर ऊला के साथ अदा की जाए, हुजूर फरमाते हैं उसकी रात फिर भी इबादत में शुमार हो जाती है। इन तमाम चीजों पर यकीन सहाबा किराम ने अपनाया और उसका अमली नमूना बनकर दिखलाया। उनको जो मुसीबत आई, जो परेशानी आई, सहाबा किराम ने खंदा पेशानी के साथ उसको झेला और बर्दाश्त किया। टुकड़े हो गए सहाबा किराम के, सीधे तो बन गए मगर हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। कितनी भी परेशानी आई, भूख आई, परेशानियां आई, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमें बाज़ वक़्त 15 दिन तक जंग के मौके पर, जिहाद के मौके पर 15 यौम तक रोटी का टुकड़ा देखना नसीब न हुआ। खुद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की हालत यह थी, जौ काटा हुआ करता था, छलनी नहीं थी, हाथ छानने वाली कोई चीज न थी। हज़रत आयशा फरमाती है मैं फूंक मार देती थी, जो घास उड़ गया तो छिलका निकल गया, बाकी छिलका अंदर पकता था और मैं पकाया करती थी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाया करते थे और फरमाती है कभी कभी ऐसी हालत भी आई 3 महीने चूल्हे में आग जलने की नौबत लाई। और से तवज्जो करें जो आज अपने खामिदों की शिकायत करती है कि हमें खर्चा माकूल नहीं मिलता, हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, हमें सही कपड़े नहीं मिलते, हमें सही खर्चा नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, इमामुल अंबिया की करवाली तुम सब मर्द औरतों की माँ का खर्चा तो देखो। फरमाती है मुझे 2 महीने तक एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिला करता था, 24 घंटे। पानी भी रख के नहीं, एक पानी का प्याला और खजूर का एक दाना। और फरमाती है उस खजूर के दाने की तब कदर हुई जब वो भी ना मिली, जब वो भी ना मिली तो उसकी भी कदर हुई। सहाबा किराम को हुजूर ने राशन तकसीम फरमाया, एक खजूर का दाना 3 सहाबा में तकसीम फरमाया। कितना हिस्से में आया होगा? वो 3 खजूर का दाना खाकर सहाबा किराम ने तलवारें चलाई, काफिरों की गर्दनें काटी और अपना कीमा बनवा दिया, मगर शिकायत न की कि हमें खाने को न मिला। बच्चे भूखे तड़प गए, खुद प्यास से सहाबा किराम दामन छोड़ने की नौबत न। ऐसा दर्द था इन हज़रात के दिलों में, और जिस कदर थी कुरान करीम की और रमजान मुबारक की और दीन और ईमान की, क्या कदर थी इन हज़रात के साथ। मदीना मुनव्वरा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में दौड़े दौड़े फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं और मदीने वालों चलो मस्जिद नबी में हुजूर की मिरास तक़सीम हो रही है, जायदाद तक़सीम हो रही है, जायदाद बट रही है। सहाबा किराम दौड़े दौड़े मस्जिद नबी में आए, आके बैठ गए। कोई कुरान मजीद पढ़ रहा था, कोई सुन रहा था। सहाबा कहने लगा अबू हुरैरा यहाँ तो कोई चीज तस्लीम नहीं हो रही। फरमाने लगे तुम नहीं जानते ये कुरान करीम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद है, यही हुजूर का तरका है, यही मीरास है। जिस कुरान मजीद को आज हम बरकत वाली किताब नहीं जानते, आज अजमत वाली किताब नहीं जानते, जिसमें खैर और बरकत नहीं मानते, जिस पर अमल करके निजात दहिंदा नहीं समझते, जिसको आखिरत के लिए काफी नहीं जानते, फरमाया ये वो किताब है, वहादा किताबुल अंज़लनाहु मुबारकुम फत्तबिऊ वत्तकूहु लअल्लकुम तुरहमून। ये वो किताब है जिससे ताबेदारी करने वाले मुत्तकी बने और उन्हीं को अल्लाह की रहमत की चादर ने ढाक लिया। तमाम सहाबा किराम रमजान मुबारक का शिद्दत से इंतजार किया करते थे। वहां सहाबा कहते थे ऐसा 12 महीने रमजान बन जाता। हर वक्त की तमन्ना थी सहाबा किराम की कि मौत आए तो आगे से आए।
مروں تو روزے سے ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا، دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے، جو قیامت کی ایسی ہوش ربو کری لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ ماں اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی۔ ایسا خوفناک منظر، ایسی ہوش ربو گھڑی، ایسی تباہی ہوگی، ماں باپ اولاد کے نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں، بیوی خامد کے نہیں، خامد اپنی بیوی کا نہیں، کوئی ہے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا، اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے راہ العالمین یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں۔ جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم مکر کیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے، تم فلم دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تم گیت گایا کرتے تھے، ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا، تمہارے دلوں میں کنگریاں بسا کرتی تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے۔ لوگ کہیں گے لا العالمین یہ کون خوش نصیب ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے میرے نام پر، میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی، منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے کوئی خطرہ اندر نہ چلا جائے۔ انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے، میرے احکام کی پابندی کی، تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا، تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا، تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا، جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی، جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ ارے جس سینے میں قرآن آ جائے، جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، آج میں خدا نے قرآن کا اجر کیا ہے، اپنے کلام کی عظمت کا اجر کیا ہے، اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے، میدان حشر میں بھی آواز لگے گی اور روزہ رکھنے والے آ جاؤ، قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ، تلاوت کرنے والے آ جاؤ، اکرام کرنے والے آ جاؤ، تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا، اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی، سب کو ٹھیک آئے گی، سب الحمدللہ کہیں گے، اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار میں ٹھیک کرا دے گی۔ اتنی لذت آئے گی خدا کے دیدار میں، اتنی حلاوت آئے گی، اتنا قید ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا۔ لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان، مہریں محلات، سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے کہ تیرے دیدار میں مزہ ہے۔ سوچ کر رہا تھا اس
اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو. پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے, لاکھوں عورتیں دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ سے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی, جوتے کے لیے روٹھی پڑی تھی, کپڑوں کی جھنجھٹ میں پڑی ہوئی تھی. سال کے درمیان میں موت آ گئی, موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا. پچھلے سال شب قدر کی رات میں کئی نوجوان درسیوں کے پاس بیٹھے رہے, کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے, کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی, کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی. سال بھر میں موت کی تلخی آئی, موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا. آج قبروں میں پڑے ہیں. تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں, نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی. اللہ کی ذات کیسے جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں. اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے کس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ, خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر سے موت آئے گی. یہ بھی کوئی نہیں جانتا. شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی, یہ بھی کوئی نہیں جانتا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا پھر جات میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی. وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے, اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے. وہ صحابہ اتنے رویا کرتے تھے. سیدنا عثمان بن نوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی. ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان. اور تو کیا قرآن پڑھے گا, تم کتنے قرآن پڑھو گے, تم کتنی تلاوت کرو گے, آؤ میں تمہیں بتلاؤں. سیدنا عثمان بن نوران ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا تھا. اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے. کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے, اشارہ کر کے فرمانے لگے ان لاکھوں میں مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گزارا میں. اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا, اس تنہائی نے مجھے رلا دیا, اس خلوت نے مجھے رلا دیا. کوئی ساتھ نہ ہوگا, میں اکیلا جاؤں گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی, آنکھیں چلی گئی روتے روتے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بعد مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی. نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے, امتی کبھی نہیں روتا. اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل کیوں بنا دے. ایک ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا. سیدنا ایوب علیہ السلام ہے, کتنی مدت گزر گئی, کیڑوں نے کھا لیا, کھال ختم ہو گئی, گوشت ختم کر دیا. اللہ پاک کا امر ملا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا, یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا. آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو, کپڑے وغیرہ, اولاد کافی ہے, کاروبار جو اللہ نے دیا ہوا, ہم کیوں مانگے؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے, ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی. مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے. اگر کوٹھی کے جنازہ نکلا اور ایمان کی رکھتی نہ ملی تو لعنت ایسی زندگی پہ. جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رکھتی نہیں, اس کام کی وہ زندگی. ساری عمر افسری میں گزار دی, ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی, ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی, امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری. اگر ایمان نہ ملا تو تباہ برباد ہو گئی. صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے, کتنا ایمان, کتنا یقین, کس قدر پختگی, کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے. نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا, اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج
خدا کی قسم صحابہ کرام سے جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ بس یہ کہنے کے لیے باقی بات رہ گئی ہے، ہمارے لیے عمل تو بڑا مشکل ہے۔ آج حنظلہ کی شادی ہوئی اور آج رات کو اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں